الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے صحابہ کرام کے گستاخوں کے چند عبرتناک واقعات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سب و شتم کرنے والوں کو ایسی بری حالتوں میں مبتلا پایا گیا جو ان کی اندرونی خباثت اور سزا کی شدت پر دلالت کرتی ہے۔ گستاخ ابن منیر کا حال حضرت سیدنا کمال بن قدیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الب میں ایسے ہی ایک گستاخ صحابہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب گستاخ ابن منیر مر گیا تو حلب کے کچھ نوجوان اس کا انجام دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بکنے والا جب مرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے قبر میں خنزیر کی طرح کر دیتا ہے، اور معاذ اللہ ابن منیر بھی انہی مکرم مقدس ہستیوں کو سب و شتم کرتا تھا، لہذا اس کے انجام بد کی خبر لینے چلتے ہیں۔ اس ارادے کے ساتھ سب نے اس کی قبر کی طرف جانے پر اتفاق کر لیا۔ چنانچہ کہ جب انہوں نے جا کر اس گستاخ صحابہ کی قبر کھود کر دیکھا تو وہ واقعی خنزیر کی شکل میں بدل چکا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے شمال کی طرف پھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بد مذہب کی لاش کو قبر سے باہر نکال کر رکھ دیا تاکہ دیگر لوگ بھی اس کا انجام دیکھ سکیں اور بے ادبوں گستاخوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جب سب دیکھ چکے تو اس کی لاش کو آگ لگا دی، پھر قبر میں پھینک کر اس پر مٹی ڈال دی اور واپس پلٹ آئے۔ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 849۔ محفوظ صدا رکھنا شائع بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صحابہ کا گستاخ بندر بن گیا۔ حضرت کمال بن قدیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو العباس بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ صالح عمر روحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عاشوراء کے دن مدینہ شریف کے قریب فقیر بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دن امامیہ یعنی اہل رافضیوں کا ایک فرقہ قبہ یا باس میں اکٹھے ہوتے تھے۔ جب وہ قبہ میں اکٹھے ہوئے تو میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کچھ دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری بات سن کر ایک بوڑھا شخص وہ میری طرف آیا اور آ کر کہا، بیٹھ جا یہاں تک کہ ہم فارغ ہو کر تجھے کچھ دیں۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے،
پھر وہ شخص میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں داخل کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور 2 غلاموں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے پیچھے رسی کے ساتھ باندھ کر بری طرح مارا پیٹا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے ان غلاموں کو میری زبان کاٹنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں میرے کندھے کھولنے کا حکم دے کر مجھ سے کہا، تو نے جس کی محبت میں مانگا تھا اب اس کے پاس جا کر وہ تیری زبان لوٹا دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے شہنشاہ مدینہ قرار القلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کی طرف آیا۔ اس حال میں کہ تکلیف اور درد کی شدت سے میں رو رہا تھا اور دل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست حق پر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری زبان میری طرف لوٹائی جائے۔ میں نے حجرہ اقدس میں درد کی شدت سے بے چینی کے عالم میں رات بسر کی۔ آخر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری زبان گزشتہ حالت پر لوٹ آئی ہے، اور میں بیدار ہوا تو واقعی اس سے پہلے کی طرح صحیح و سالم پایا اور میں کلام بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، سب تعریف اللہ رب العزت کی ہے جس نے مجھے میری زبان لوٹائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ جب دوسرے سال عاشوراء کا دن آیا اور وہی لوگ اپنی عادت کے مطابق اکٹھے ہوئے تو میں نے قبے کے دروازے پر آ کر پھر کہا، میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو حاضرین میں سے ایک نوجوان نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ ہم فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ کہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو وہ نوجوان میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسی کی گھر کی طرف لے گیا اور گھر میں داخل کر کے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور جب ہم فارغ ہو گئے تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور گھر کے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر رونے لگ گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا کہ اس کے رونے کا کیا سبب ہے، تو میں نے کمرے میں ایک بندر باندھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا ماجرا پوچھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں نے اسے خاموش کرایا یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ تو میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ مجھے اس کا حال بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ اگر مجھے قسم دیں کہ اہل مدینہ میں سے کسی کو نہیں بتائیں گے تو میں بتاتا ہوں۔ میرے حلف دینے پر اس نے بتایا کہ پچھلے سال ہمارے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عاشوراء کے دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کسی چیز کا سوال کیا تو میرے باپ نے اس کا ذمہ اٹھایا۔ وہ امامیہ اور اہل رافض کا سرغنہ تھا اور اسے کہا کہ بیٹھ جا یہاں تک کہ ہم فارغ ہو جائیں۔
جب وہ فارغ ہو گئے تو اسے اس گھر میں لے آیا اور اس پر 2 غلام مسلط کر دیے جنہوں نے اسے خوب مارا اور پھر اس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا، تو اسے بھی کاٹ کر اس شخص کو باہر نکال دیا، وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ جب رات کا وقت ہوا اور ہم سو گئے تو میرے باپ نے ایک بہت سخت چیخ ماری جس کی شدت سے ہم بیدار ہو گئے، اور ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ مسخ ہو کر بندر بن چکا تھا۔ ہم اس سے گھبرا گئے اور اسے اس کمرے میں داخل کر کے باندھ دیا اور لوگوں پر اس کی موت ظاہر کی۔ اب میں اس پر صبح و شام روتا رہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے باپ نے جس کی زبان کاٹی تھی کیا اسے دیکھ کر پہچان لو گے؟ اس نے کہا خدا عز و جل کی قسم نہیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ اللہ عز و جل کی قسم میں ہی وہ شخص ہوں جس کی زبان تیرے باپ نے کاٹ دی تھی۔ اور پھر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر عقیدت سے اوندے منہ گر پڑا اور میرے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر مجھے کپڑے اور دینار دیے اور مجھ سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی زبان کیسے لوٹائی؟ تو میں نے اسے بتایا اور اپنی راہ لی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی پکی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو خوب سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔